والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ادعوني أستجب لكم. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل الدعاء عن قلب لاهٍ، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگوں اور عزیز طلباء، درود شریف کی مجلس میں شرکت کا اہم مقصد یہ ہوتا ہے کہ درود شریف کا ورد کر کے اللہ کے حضور میں دعائیں کریں، گڑ گڑائیں، اپنی حاجات کو اللہ کے سامنے رکھ دیں، تاکہ درود شریف کی برکت سے اللہ دعاؤں کو قبول کرے۔ اور تجربہ بھی ہے کہ درود شریف پہ جب اہتمام ہوتا ہے اور پھر جب دعا کی جاتی ہے تو اللہ پاک دعا کو، بندے کی پکار کو قبول کرتا ہے۔ اللہ نے بھی کہا: اے میرے بندو، مجھ سے مانگو، اپنی پکار میرے سامنے رکھو، میرا وعدہ ہے اور پکا وعدہ ہے کہ ہم تمہاری پکار کو قبول کریں گے۔ ادعونی استجب لکم۔ لیکن بزرگوں، دعا کی قبولیت کی کچھ شرطیں بھی ہیں۔ جب تک ان شرطوں کو پورا نہیں کیا جائے گا، دعا قبول نہیں ہوگی۔ دعا کی قبولیت میں کچھ رکاوٹیں بھی ہیں۔ ان رکاوٹوں کو دور کرنا ہوگا، ان رکاوٹوں کو ختم کرنا ہوگا۔ جب تک وہ رکاوٹیں ختم نہیں ہوں گی، دعائیں قبول نہیں ہو سکتی۔ مثلا دعا کی قبولیت میں ایک رکاوٹ یہ ہے، جیسا کہ حدیث پاک سے ثابت ہے کہ آدمی دعا کرتا ہے: یا رب یا رب کہتا رہتا ہے، اللہ کے سامنے اپنی حاجات تو رکھتا ہے،
اس کا کھانا بھی حرام، اور اس کے جسم پہ جو لباس ہے وہ بھی حرام، تو کہاں سے دعا قبول؟ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ یا رب کرتا رہتا ہے لیکن اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، کیونکہ اس کا کھانا بھی حرام، غذا بھی حرام، لباس و پوشاک بھی حرام۔ بتائیے چلا کہ دعا کی قبولیت میں بہت بڑی رکاوٹ ہے مال حرام کا ہونا، حرام لباس کا ہونا، اس کو ختم کرنا، اپنی غذا اور اپنے کھانے کو اور اپنے لباس اور پوشاک کو پاک کرنا، حلال کرنا۔ اسی طریقے سے حدیث سے یہ بھی ثابت ہے، دعا کی قبولیت میں جو رکاوٹیں ہیں، ایک یہ بھی ہے، جیسا کہ میں نے بھی حدیث پاک کو کہا، بندہ ہاتھ کو اٹھا لیتا ہے اور دعا کرتا نہیں ہے، دعا پڑھتا ہے، یعنی زبان سے دعا کے کلمات جاری ہیں اور دل کہیں اور ہے، غافل دل سے، غفلت والے دل سے دعا نہیں کرتا، دعا کے الفاظ کو رکھ لیا اور ان الفاظ کو پڑھ دیا۔ ایسے غافل دل کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ ان اللہ لا يقبل الدعاء عن قلب اللہ، بہت ہی دھیان سے دعا کرنے کی ضرورت ہے، زبان سے دعا کے الفاظ جاری ہوں تو دل رو رہا ہو، تڑپ رہا ہو، سوگوار ہو، دل میں درد ہو، ایک تڑپ ہو، پورے دھیان سے دعا کرنی چاہیے۔ اور دعا کے دھیان میں یہ بھی داخل ہے کہ دعا کا جو ایک خاص وقت ہے کہ جس وقت میں دعا ہر حال میں اللہ قبول کرتا ہے، اللہ کی رحمتیں متوجہ ہوتی ہیں، اس وقت کا بھی انتخاب کرے۔ اور وہ کون سا وقت ہے؟ وہ آدھی رات کے بعد کا وقت ہے، یعنی تہجد کا وقت، جب کائنات سو رہی ہوتی ہے، سناٹا چھایا ہوا ہوتا ہے، لوگ خواب غفلت میں مبتلا ہوتے ہیں، لیکن اس وقت اگر اللہ کا ایک بندہ بستر کو چھوڑ کر، آرام کو چھوڑ کر، نیند کو قربان کر کے، سردیوں میں گرماہٹ، بستر کی گرماہٹ کو چھوڑ کر وہ اللہ کے حضور میں ہاتھ اٹھاتا اور گر گراتا ہے تو اللہ کو ترس آتا ہے، رحم آتا ہے۔ اللہ کی رحمت یہ کہتی ہے کہ دیکھو ساری کائنات سو رہی ہے، لیکن میرا یہ بندہ اٹھ کر کے مجھ سے مانگ رہا ہے، میرے سامنے بھی گرا رہا ہے۔ اللہ کا رحم آتا ہے، ترس آتا ہے۔ تو اس وقت خاص طور سے دعا کرنی چاہیے۔ یوں تو جس وقت موقع ہو اس وقت بھی دعا کی جا سکتی ہے اور کرنی چاہیے، لیکن دعا جب بھی کی جائے دھیان سے کی جائے، دل کو حاضر ناظر رکھتے ہوئے، غافل دلوں سے
دعا نہیں کی جائے. ان اللہ لا يقبل الدعاء عن قلب اللہ. آج ہوئی نماز پڑھی ہم لوگوں نے اور ہاتھ اٹھایا، بس ایک جو دعا کے الفاظ یاد ہے پڑھ دیا اور دعا ختم. نہیں، اللہ سے گر گڑا کر کے مانگنا چاہیے. اللہ کو وہ بندہ بہت پسند ہے جو اللہ کے سامنے خوب روتا ہو، خوب گر گڑاتا ہو، خوب دعائیں کرتا ہو. اللہ کو بندہ بہت پسند ہے. بزرگوں، اسی طریقے سے دعا کی قبولیت میں جو رکاوٹیں ہیں، جو رکاوٹ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے حکموں کی نافرمانی، سنت سے بیزاری. ہم اللہ کے حکموں کو مان نہیں رہے ہیں، سنت کی پیروی کر نہیں رہے ہیں، اور ہاتھ اٹھا کر کے اللہ سے فریاد کر رہے ہیں ہم تو اللہ کے حکموں کے باغی ہیں. اپنے آسا و جوارے سے سنت کا جنازہ نکال رہے ہیں اور اللہ کے سامنے گہار لگا رہے ہیں. کیسے ہماری فریاد قبول؟ کیسے ہماری دعا قبول؟ ابراہیم ابن ادھم رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، سوال کیا کہ ہم دعائیں کرتے ہیں اور ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں. تو کیا خوب کہا انہوں نے. غور سے سنیے، میرے عزیز طلبہ بھی سنیں. ابراہیم ابن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، کیوں فرمایا، میاں تم اللہ کو جانتے ہو، مانتے ہو، مگر اللہ کے حکموں کی اطاعت نہیں کرتے. فرمایا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہو مگر ان کی سنتوں کی پیروی نہیں کرتے. فرمایا کہ تم قرآن کریم پڑھتے ہو، تلاوت کرتے ہو، مگر قرآن کریم پر عمل نہیں کرتے. فرمایا کہ تم اللہ کی نعمتوں کو کھاتے ہو، اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہو، مگر اللہ کا شکریہ ادا نہیں کرتے ہو. فرمایا کہ جنت اطاعت کرنے والوں کے لیے بنائی گئی ہے، اللہ کے حکموں پہ چلنے والوں کے لیے جنت بنائی گئی ہے، لیکن تم اطاعت نہیں کرتے. فرمایا کہ دوزخ گنہگاروں کے لیے بنائی گئی ہے، جہنم گنہگاروں کے لیے بنائی گئی ہے، مگر تم گناہ نہیں چھوڑتے. فرمایا کہ موت برحق ہے، اس کا تمہیں یقین ہے، ایک نہ ایک دن موت آئے گی، لیکن تم موت کے بعد کی دنیا کی تیاری نہیں کرتے. فرمایا کہ تم رشتہ داروں کو اپنے ہاتھوں سے دفن کرتے ہو، قبر میں اتارتے ہو، لیکن تم نصیحت حاصل نہیں کرتے ہو کہ یہ نوبت میری بھی آئے گی، یہ باری میری بھی آئے گی، نصیحت حاصل نہیں کرتے. فرمایا کہ تم شیطان کو اپنا دشمن جانتے ہو، مگر شیطان ہی کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہو، شیطان کے کہنے پہ چل رہے ہو. بزرگوں آگے فرماتے ہیں، اور آخری بات جو فرمایا کہ اپنی برائی کو تم چھوڑتے نہیں اور دوسرے کی عیب جوئی کرتے ہو، تو تمہاری دعائیں کہاں سے قبول ہوں گی؟ تمہاری دعائیں کیسے قبول ہو جائیں گی؟
بزرگوں کیا بات معلوم ہوئی؟ بات یہ معلوم ہوئی کہ دعا کی قبولیت جبھی ہو سکتی ہے جب ہم اللہ کے حکموں کے ماننے والے ہو جائیں اور ہماری زندگی سنت کے مطابق گزرنے لگے، ہم سنت کی پیروی کرنے لگیں، جب دعا قبول۔ اسی طریقے سے حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ ایک شخص دعا کرتا ہے، یا رب کہتا رہتا ہے، لیکن وہ قطع رحمی بھی کر رہا ہے، قرابت اور رشتہ داری کو توڑتا ہے، صلہ رحمی نہیں کرتا، رشتہ داروں کے ساتھ خیر خائی کا معاملہ نہیں کرتا، بدخائی کا معاملہ کرتا ہے، تو ایسے قاطع رحم کو، رشتہ داری اور قرابت کے کاٹنے اور توڑنے والے کی دعا کبھی قبول نہیں ہوتی۔ ہمارا مبتلا ہے، ہر کوئی مبتلا ہے۔ حدیث میں آتا ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جو مشہور صحابی ہیں، ایک دن صبح کی نماز پڑھ کر صحابہ کرام کے ایک مجمع کے پاس گئے اور یہ فرمایا کہ اس مجمع میں اگر کوئی قاطع رحم ہے، رشتہ داری اور قرابت کو توڑنے والا، کاٹنے والا ہے، تو اس مجمع سے اٹھ جائے، چلا جائے۔ ابھی ہم دعا کریں گے اللہ کے حضور میں، اور ہماری یہ دعا جبھی قبول ہوگی جب اس مجمع میں کوئی رشتہ داری کا توڑنے والا، کاٹنے والا نہ ہو، اس لیے کہ ایسے شخص کے لیے آسمان کا دروازہ بند ہے، اور جب تک وہ یہاں رہے گا ہمارے لیے بھی دروازہ بند ہے، وہ چلا جائے اگر ایسا شخص ہے، تاکہ ہم دعا کریں تو اللہ ہماری دعا کو قبول کر لے۔ بزرگوں کیا بات معلوم؟ بات یہ معلوم ہوئی کہ ہمیں چاہیے کہ ہم صلہ رحمی کرنے والے ہوں، قطع رحمی سے بچیں، رشتہ داری اور قرابت کو جوڑیں، توڑے نہیں، رشتہ اور ناطے کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں، اسے کمزور نہ بنائیں۔ بزرگوں، آگے ہم آپ کے ذہن کو اور آپ کے دل کو صاف کرنا چاہتے ہیں۔ بے شک ایسے بھی لوگ موجود ہیں اور اس مجمع میں بھی ہوں گے جن کے دل میں خیال آ رہا ہوگا کہ ہم تو حلال کھاتے ہیں اور حلال پہنتے ہیں، ہمارا کھانا پینا، ہمارا پہننا سب حلال ہے، اور ہم اللہ کے حضور میں گر گڑا کر کے دعائیں کرتے ہیں، پورے دھیان سے دعا کرتے ہیں، اور یہ بھی دل میں آ رہا ہوگا کہ ہم اللہ کے حکموں کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں، سنت کی پیروی کرتے ہیں، ہم رشتہ داری اور ناطے اور رشتہ کو نہیں توڑتے ہیں، پھر بھی ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ کوئی رکاوٹ نہیں ہے لیکن پھر بھی دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں، بے شک ذہن میں یہ بات آ رہی ہوگی اور آنی بھی چاہیے۔ تو بزرگوں یاد رکھیے، اگر دعا کی قبولیت کی جو رکاوٹیں ہیں، اگر وہ رکاوٹیں ختم ہو جائیں، رکاوٹیں نہ رہیں، تو اللہ ضرور دعا کو قبول کرے گا، کرتا ہے، کرے گا۔ لیکن ہاں، دعا کی قبولیت کی ترتیب ہے، کچھ ترتیب ہے، 5 ترتیب ہیں دعا کی قبولیت کے۔ غور سے سنیے، آپ کا ذہن اور دل صاف ہو جائے گا۔ 5 ترتیبیں ہیں دعا کی قبولیت۔ پہلی ترتیب کیا ہے؟ پہلی ترتیب یہ ہے کہ بندہ نے اللہ سے رات میں مانگا، اے اللہ ہمیں یہ دے دیجئے، یہ عطا کر دیجئے، اور پھر صبح میں
وہ چیز اس کو مل گئی، اللہ نے اس کو عطا کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو اس نے مانگا تھا اس کی مصلحت کے مطابق تھا۔ ہمارے لیے کیا مناسب ہے، ہماری مصلحتوں کا کیا تقاضا ہے، خود ہم زیادہ نہیں جانتے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ ہماری مصلحتوں کو، ہماری ضرورتوں کو ہم سے زیادہ اللہ جانتا ہے۔ وہ علیم و خبیر ہے، سمیع و بصیر ہے، لطیف ہے۔ تو جو بندے نے مانگا اور اللہ نے بھی مناسب سمجھا، اللہ نے آن کے آن میں قبول کر لیا، رات میں مانگا، صبح میں اللہ نے دے دیا، عطا کر دیا۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے اور خوب ہوا ہوگا آپ کے ساتھ بھی کہ رات میں مانگا، اللہ نے صبح میں دے دیا، اللہ نے دعا قبول کر دیا۔ دعا کی قبولیت کی پہلی ترتیب۔ دوسری ترتیب یہ ہے کہ بندہ ایک چیز مانگتا ہے اللہ سے، اور وہ مانگنا بھی مصلحت کے مطابق ہوتا ہے، وہ مانگنا بھی اس کے لیے مناسب تھا، لیکن اللہ جلدی سے اس کی دعا کو قبول نہیں کرتے، دیر سے کرتے ہیں۔ کبھی دیر لگ جائے گی، ہفتہ بھر کی، مہینے بھر کی، اور کبھی سالوں کی، 10 سال کی، 20 سال کی۔ اللہ اس دعا کو قبول کرتا ہے، لیکن اللہ دیر سے قبول کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو، اللہ کے بعض بندے ایسے ہوتے ہیں جن کا رونا، جن کا گر گرانا، اللہ کے سامنے گہار لگانا اللہ کو بہت پسند آتا ہے، اللہ کو بہت پسند آتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ، اللہ کا نیک بندہ اللہ کے سامنے روتا ہے، گر گراتا ہے اور اپنی حاجات کو رکھتا ہے، تو فرشتے کہتے ہیں، جبرائیل کہتے ہیں، یا رب العالمین، یہ جو بندہ ہے جو بہت روتا ہے اور اپنی حاجات کو آپ کے سامنے رکھتا ہے، یہ تو بڑا نیک بندہ ہے، بہت نیک بندہ ہے، آپ اس کی حاجات کو، ضرورتوں کو پورا فرما دیجیے، پورا کر دیجیے۔ تو اللہ کہتے ہیں، رب العالمین کہتے ہیں کہ جبرائیل چھوڑ دو اس بندے، اس کو رونے دو، اس کو رونے دو، گڑگڑانے دو۔ جب یہ روتا ہے تو اس کا رونا مجھے بڑا پسند آتا ہے، اس کا گڑگڑانا اور پکار لگانا مجھ کو بڑا پسند آتا ہے۔ بزرگوں، اس سے بڑا خوش نصیب آدمی کیا ہوگا تو اس کی کوئی دعا قبول نہ ہو لیکن اللہ کی نگاہ میں پسندیدہ ہو جائے، اللہ کی نگاہ میں پسندیدہ ہو جائے، اللہ اسے محبت کرنے لگے، آزمائشوں میں مبتلا کر دے، طرح طرح کے امتحانات میں مبتلا کر دے، لیکن اللہ کی محبت اس سے حاصل ہو جائے۔ حدیث میں آتا ہے، اذا احب اللہ عبدا وصب علیہ البلاء صبا، جب اللہ پاک اپنی کسی بندے سے محبت کرنا چاہتا ہے، اس کے قریب ہونا چاہتا ہے، اس کو اپنا پسندیدہ بندہ بنانا چاہتا ہے، تو اس پر آزمائشوں کی، امتحانات کی، مصیبتوں کی، الجھنوں کی بارش برساتا ہے۔ وصب علیہ البلاء صبا، امتحانات کا مبتلا کر دیتا ہے، اور پھر وہ آزمائشوں میں جتنا روتا ہے اللہ کو اس کا رونا بڑا پسند آتا ہے، بڑا پسند آتا ہے۔ پھر اللہ ایک نہ ایک دن اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم ابن ادھم رحمت اللہ علیہ کا واقعہ ہے۔ موسم سرما تھا، سردی کا زمانہ تھا،
ایک مسجد میں گئے، عشاء کی نماز پڑھی، عشاء کی نماز کے بعد اس مسجد میں آرام کرنا چاہا، مسجد والوں نے نکال دیا، کہنے کہ یہاں ٹھہرنے کی جگہ نہیں۔ بہت انہوں نے منت و سماجت کی کہ ہم کہاں جائیں گے، رات کا وقت ہے، سردی کا زمانہ ہے، کہنے نہیں ٹھہرنے دیں گے۔ لوگ یہاں ٹھہرتے ہیں مسافر، کبھی کوئی سامان اٹھا کے لے گئے، کبھی کوئی سامان اٹھا کے لے گئے، نہیں ٹھہرنے دیں گے، نکال دیا، دھکے مار کے نکال دیا۔ وہ نہیں پہچانتے تھے کہ ابراہیم ابن ادہم ہے، یہ عابدوں اور زاہدوں کے امام ہیں، نہیں پہچانتے، نکال دیا۔ سامنے ایک حمام تھا، حمام اس غسل خانے کو کہتے ہیں جہاں پانی گرم کیا جاتا ہے، پہلے لکڑیوں کو ڈال کر کے پانی کو گرم کیا کرتے تھے، اس کو حمام کہا جاتا ہے۔ دھکا دے کر کے حمام تک پہنچا دیا مسجد کے ذمہ داروں نے۔ وہاں جو ملازم تھا حمامی، اس کا کام تھا پانی کو گرم کرنا، وہاں تک پہنچ گئے، انہوں نے سلام کیا، اس ملازم نے سلام کا جواب نہیں دیا، وہ اپنے کام میں مشغول ہے، لیکن اشارہ کر دیا کہ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ بیٹھ گئے۔ جب وہ اپنے کام سے فارغ ہو گیا، آگ کو اس نے جلایا، روشن کیا، جب اس میں پانی گرم ہونے لگا تو اب وہ متوجہ ہوا، اس نے سلام کا جواب اب دیا۔ انہوں نے پوچھا کہ بھائی جب تم نے سلام کا جواب نہیں دیا اور اب سلام کا جواب دے رہے ہو تو کیا جواب دیا، ذرا سنیے غور سے۔ ملازم نے کہا، وہ بھی اللہ کا ولی تھا، کہ میں ایک قوم کی ڈیوٹی پہ مامور ہوں، میں اگر سلام کا جواب دیتا اور پھر آپ کی خیریت پوچھتا اور آپ سے گفتگو کرتا تو اس ڈیوٹی میں خیانت ہو جاتی۔ میں اس کام سے فارغ ہو گیا ہوں، اب میں آپ کی طرف متوجہ ہوں، اب میں نے آپ کو سلام کا جواب دیا۔ ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ بہت متاثر ہوئے، پھر یہ کہا کہ بھائی تمہاری کتنی تنخواہ، اس کام کی ملازمت پہ تم کو کیا ملتا ہے؟ کہا کہ 1 درہم اور 1 دانت۔ دانت کہتے ہیں 1 درہم کے 6 حصے، کہ 1 درہم اور 1 درہم کا 6 حصہ یہ ہم کو ملتا ہے۔ تو کیا کرتے ہو؟ سنیے غور سے۔ اس حمامی نے، اس آدمی نے کہا کہ 1 دانت یہ تو میں اپنے بال بچوں پہ خرچ کرتا ہوں، اور 1 درہم جو ہے میرا ایک دوست تھا، اس کا انتقال ہو گیا ہے، اس کے بال بچے ہیں، میں ان بچوں کی کفالت کرتا ہوں، پورا 1 درہم میں ان کے بچوں پہ خرچ کرتا ہوں، اور 1 درہم کا 6 حصہ میں اپنے بچوں پہ خرچ کرتا ہوں۔ اور متاثر ہوئے، اور متاثر ہوئے، اتنا بڑا آدمی ایسی قربانی دے رہا ہے۔ پھر پوچھا کیا تم نے اللہ سے کچھ مانگا ہے؟ دعائیں بھی کی ہیں، کہا بہت کچھ مانگا ہے، اللہ نے قبول بھی کیا ہے، لیکن ایک دعا میں مانگ رہا ہوں اور 20 سالوں سے مانگ رہا ہوں، وقت قبول نہیں، 20 سالوں سے۔ کیا کون سی دعا ہے بھائی؟ کہ دعا یہ ہے کہ ہم نے سنا ہے کہ ایک بہت بڑے عابدوں کے امام، زاہدوں کے امام ابراہیم ابن ادہم ہیں رحمت اللہ علیہ، ابراہیم ابن ادہم ہیں، میں ان کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، ان کو دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ سے روز کہتا ہوں اے اللہ ان کی ملاقات ہماری کرا دی۔ وہ تک وہ تو ہمیں بھی قبول نہیں ہوئی، وہ آدمی کہا ہے۔ ابراہیم بن ادہم نے کہا خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ، لوگوں نے دھکے مار مار کر کے مجھ کو تم تک پہنچا دیا ہے، اب میں ہی ابراہیم ابن ادہم ہوں۔ کیا کہنا، خوشی کی انتہا نہ دی، کافی ہے جہاں میں ہوں، اور خوش ہوا، اور خوش ہوا کہ اللہ آپ نے اس دعا کو بھی قبول کر لیا، اور 20 سال کے بعد کیا، لیکن کر تو لیا، اور یوں کہا کہ اللہ اب مجھ کو جینے کا شوق نہیں ہے، میں جی اس لیے رہا تھا، ڈر رہا تھا موت سے کہ کہیں موت آ جائے اور اس اللہ کے ولی سے میری ملاقات ہو۔
لیکن اب مجھے کوئی شوق نہیں ہے جینے کا، اے اللہ میری روح کو قبض کر لیجئے تاکہ اللہ کا نیک بندہ میرے تجہیز و تکفین میرا کرے۔ اتنا کہنا تھا، اس حمامی اس شخص کی روح قبض کر لی جاتی ہے، وہیں اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم نے ادم رحمت اللہ علیہ اس کی تجہیز و تکفین کر دی۔ دیکھا دعا قبول تو ہوئی، لیکن اللہ نے اس کو پہلے آزمائشوں میں مبتلا کیا، اس کو خوب رونا ہے، اور اس کا رونا اللہ کو بڑا پسند آ رہا تھا، بڑا پسند آ رہا تھا۔ اور پھر 20 سال کے بعد یہ دعا اس کی قبول ہو گئی۔ پتہ کیا چلا کہ کبھی بندہ جو مانگتا ہے اللہ دے نہیں وہی دیتا ہے، لیکن جلدی نہیں دیتا، دیر سے دیتا ہے، رولا رولا کر کے دیتا ہے، کیونکہ بندے کا رونا اللہ کو پسند ہے۔ تو دوسری ترتیب یہ ہے، تیسری ترتیب یہ ہے دعا کی قبولیت کی، کہ بندہ نے ایک چیز مانگا اللہ سے کہ اللہ ہمیں یہ دے دیجئے، لیکن اس کو اللہ وہ چیز نہیں دیتا، بلکہ اس کی جگہ پہ کوئی دوسری چیز اللہ دے دیتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو اس نے اللہ سے مانگا تھا اس کی مصلحت کے مناسب نہیں۔ بندہ ہے، اسے کیا معلوم، وہ عاجز ہے، اور اللہ تو علیم و خبیر ہے، تو جو اس کی مصلحت اس کی ضرورتوں کے مطابق ہوتا ہے اللہ وہ دے دیتا ہے، وہ نہیں دیتا جو اس نے مانگا ہے، وہ دوسری چیز اللہ دے دیتا ہے۔ یہ بھی قبولیت ہے، جو مانگا وہ نہیں ملا، لیکن اس سے اچھی اور بہتر چیز اللہ نے دے دیا، یہ بھی قبولیت ایک شکل ہے۔ چنانچہ دیکھیے حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ یہ نظر مانی تھی، اللہ سے کہا تھا اے اللہ میرے پیٹ میں جو کچھ اگر یہ بیٹا پیدا ہوا تو ہم اس کو مسجد اقصی بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیں گے، تاکہ میرا وہ بیٹا بیت المقدس کی مسجد اقصی کی پوری زندگی خدمت کرتا ہے، وہی عبادت کرتا ہے۔ یہ نظر مانی تھی حضرت مریم کی والدہ نے۔ لیکن جب بچہ پیدا ہوا تو بجائے لڑکا کے لڑکی، یعنی حضرت مریم۔ اب یہ پریشان ہو گئی کہ اب میں کیا کروں، لڑکی کو تو نہیں میں دے سکتا بیت المقدس میں خدمت کی تھی، میں نے تو اللہ سے کہا تھا نظر مانی کہ بیٹا ہوگا تو اس کو خدمت کے لیے دے دوں گی۔ اللہ کی طرف سے حکم آیا، القا ہوا، گھبرا نہیں، لیس الذکر کالانثی، کہ یہ لڑکا اگر ہوتا تو اس لڑکی کی طرح نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ جان رہا تھا کہ مریم کے بطن سے نبی پیدا ہوگا جن کا نام عیسیٰ ہوگا، جن کے ماننے والے دنیا میں کروڑوں آدمی ہوں گے۔ چونکہ اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ ہم بیٹی دیں گے، اور پھر اس سے نبی اس کے بطن سے پیدا ہوگا جس کے ماننے والے بہت سارے لوگ ہوں گے، تو ظاہر ہے کہ نبی کی والدہ ہوگی۔ تو فرمایا لیس الذکر کالانثی، کہ لڑکا اگر ہوتا تو لڑکی کی طرح نہیں ہوتا۔ کیا ہوا؟ حضرت مریم کی والدہ نے مانگا تھا بیٹا، لیکن اللہ نے دے دی بیٹی، اس سے اچھی چیز، جو اللہ جان رہا تھا کہ بیٹی جائیں گے تو نبی کی والدہ ہوگی، نبی کی والدہ، اس کے بطن سے نبی پیدا ہوگا۔ تو کبھی اللہ تعالیٰ ایسا کرتے ہیں، اس طرح سے دعا کو قبول کرتے ہیں کہ جو مانگا وہ تو نہیں ملا، لیکن جو اس سے اچھی چیز تھی مصلحت کے مطابق اللہ وہ دے دیتے ہیں۔ یہ بھی قبولیت کی ایک شکل ہے۔ 3 ترتیب ہو گئی،
چوتھی ترتیب، بندہ ایک چیز مانگتا ہے کہ اللہ ہمیں یہ دے دیجیے، یہ دے دیجیے، لیکن اللہ وہ نہیں دیتا، یعنی وہ چیز اللہ عطا نہیں کرتا، لیکن اللہ پاک اس دعا کی برکت سے جو بلا، جو مصیبت، جو آفات نازل ہونے والی تھی اس کو اللہ ٹال دیتا ہے۔ جو بلا نازل ہونے والا تھا، جو آفت نازل ہونے والی تھی، جو مصیبت آنے والی تھی، بڑی مصیبت، اللہ پاک اس دعا کے بدلے مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ یہ بھی قبولیت کی ایک شکل ہے کہ جو مانگا وہ تو نہیں ملا، لیکن جو آفت نازل ہونے والی تھی، بڑی مصیبت، اللہ پاک اس دعا کی برکت سے اس مصیبت کو ٹال۔ مثلا یوں سمجھیے، ایک آدمی کے پاس 3 لڑکے ہیں اور اس کے پاس 2 ہی دکانیں ہیں۔ اب وہ چاہ رہا ہے کہ ایک دکان اور ہو جائے تو تیسرے لڑکے کے لیے بھی دکان ہو جائے، کاروبار ٹھیک چلے گا ہر ایک کا۔ اور اللہ سے مانگ رہے ہیں اللہ ایک دکان اور دے دیجیے، ایک دکان اور دے دیجیے، تیسرے بیٹے کو بھی دکان دے دیجیے۔ اللہ پاک اس کی دعا کو قبول نہیں کر رہا، اللہ دکان نہیں دے رہا تیسری، لیکن ایک آفت آنے والی تھی، ایک مصیبت آنے والی تھی کہ بغل میں آگ صحیح ہونے والی تھی، آگ لگنے والی تھی، جس کی وجہ سے اور کی دکانیں بھی جلتی، اس کی دکان بھی جل جاتی۔ اللہ نے کیا کیا؟ آنے والی مصیبت کو ٹال دیا، آفت کو ٹال دیا۔ اگر وہ تیسری دکان بھی مل جاتی اللہ قبول کر لیتا اور یہ آفت بھی نازل ہو جاتی تو تیسری دکان بھی جاتی اور پہلی دونوں دکانیں بھی چلی جاتی۔ تو یہ تو بڑا نقصان ہوتا ہے، لیکن اس نقصان کا علم کس کو ہے؟ اللہ جانتا ہے، اللہ علیم و خبیر ہے، وہ جانتا ہے۔ تو کبھی کبھی اللہ تعالی ایسا بھی کرتے ہیں کہ بہنی وہ چیز نہیں دیتے، لیکن آنے والی مصیبت کو اللہ ٹال دیتا ہے، جس سے بڑا نقصان ہوتا۔ وہ دعا قبول کر لی جاتی، اتنا فائدہ نہیں ہوتا، لیکن وہ مصیبت آ جاتی تو بڑا نقصان ہوتا، اللہ اس کو ٹال دیتا ہے۔ یہ بھی قبولیت کی ایک شکل، یہ بھی قبولیت کی ایک ترتیب ہے۔ 4 ترتیب ہو گئے، 5ویں ترتیب قبولیت کی اور آخری ترتیب۔ اللہ تعالیٰ بعض دفعہ ایسا کرتے کہ بندہ مانگتا ہے، یہ مانگا وہ مانگا، اللہ تعالیٰ دنیا میں نہیں دیتا، بعض دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا، آخرت کے لیے رکھ لیتا ہے۔ آخرت کی جب آخرت میں اللہ کے سامنے اس کی پیشی ہوگی، اللہ کے سامنے اس کی حاضری ہوگی اور اللہ کہیں گے میاں تم نے یہ مانگا تھا یہ لو، یہ مانگا تھا یہ لو، تم نے دنیا میں یہ مانگا تھا یہ بھی لو، تم نے یہ مانگا تھا یہ بھی لے لو۔ اور پھر اللہ آخرت میں دے گا، بڑھیا سے بنا کر کے، بڑا سوار کر کے اللہ دے گا۔ اس وقت بندہ یہ کہے گا، اور سنیے گا، اس وقت بندہ یہ کہے گا کاش کہ دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہیں ہوئی، ساری دعائیں میری رد ہو جاتی اور یہاں کے لیے محفوظ ہو جاتی۔ بندہ خود کہے گا کاش کہ یہ دعا بھی قبول نہیں ہوتی، یہ دعا بھی قبول نہیں ہوتی، ساری دعائیں محفوظ ہو جاتی آخرت کے لیے۔ تو اللہ دنیا میں نہیں دے گا لیکن آخرت میں دے گا۔ کیا بات معلوم ہوئی؟ کہ دعا کی قبولیت کی یہ 5 ترتیب ہے۔ اس لیے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، کسی طرح کی نا امیدی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہم اللہ کے حکموں کو ماننے والے ہیں،
سنت کی پیروی کر رہے ہیں، ہمارا کھانا اور پینا حلال ہے، اور کسی طرح کی ہم کوئی غلطی اور گناہ نہیں کر رہے ہیں۔ ابراہیم اعظم کی وہ ساری باتیں سامنے رکھیے، اگر ان تمام باتوں پہ ہم عمل کر رہے ہیں تو اللہ دعا کو قبول کرتا ہے، کرے گا۔ اللہ کا وعدہ ہے، ادعونی، مجھ سے تم دعا کرو بھائی، مجھ سے مانگو، مجھ سے مانگو، فریاد لگاؤ، میرا وعدہ ہے اور پکا وعدہ ہے، استجب لکم، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ بزرگوں، ہمیں اس پوری تفصیل کو سامنے رکھنا چاہیے اور ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم سے کہاں پہ کیا غلطی ہو رہی ہے، کہاں پہ کیا سستی ہو رہی ہے، کہاں پہ کون سا گناہ ہم سے ہو رہا ہے۔ ہم کہیں کسی کی عیب جوئی میں تو مبتلا نہیں ہیں، ہم کسی کے حقوق کی ہم تلفی تو نہیں کر رہے ہیں۔ ہمیں محاسبہ کرنا چاہیے اور پھر اللہ سے گر گڑانا چاہیے، اللہ کے حضور میں پھر توبہ کے دل سے مانگنا چاہیے۔ اللہ ضرور دعا بالکل کرتا ہے اللہ پاک۔ حدیث میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک دفعہ قحط پڑی، 7 سالوں تک بارش نہیں، ایسی قحط کہ لوگ پریشان ہو گئے، کھانے پینے کی چیزیں ختم، پتے چبانے لگے، پہاڑوں پہ جا جا کر کے روتے اور گڑگڑاتے، بہت پریشان ہو گئے بنی اسرائیل۔ اس وقت کے جو نبی تھے، نبی وقت، ان پہ وحی آئی اور اللہ نے کہا کہ اگر یہ لوگ، آپ لوگ دعا کرتے رہیں اور دعا کرنے کے لیے آپ دور تک جائیں، گھٹنے آپ کے گھس جائیں، دعا کرتے کرتے زبان تھک جائے اور ہاتھ اٹھاتے آسمان اور بادلوں تک ہاتھ کو پہنچا دیں، جب بھی میں دعا کو قبول نہیں کروں گا جب تک کہ اہل حقوق کی، یعنی حقوق العباد کی ادائیگی، رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی جب تک نہیں ہوگی، میں دعا کو قبول نہیں کروں۔ حدیث سے پتہ کیا چلا؟ ہم دعائیں تو کرتے ہیں لیکن حقوق العباد کا قطع خیال نہیں کرتے، ہم حق تلف نہیں کرتے، ہم پڑوسیوں کو ستا رہے ہیں، ہم اپنے بھائیوں کو ستا رہے ہیں، اور حال تو ہمارا اتنا خراب ہو گیا ہے، طبیعت تو ہماری اتنی بگڑ گئی ہے کہ ہم اپنی پریشانیوں سے اتنے پریشان نہیں ہیں جتنا بھائی کی خوشی سے پریشان ہے کہ میرا یہ بھائی خوشی کی روٹی کیوں کھا رہا ہے، یہ خوشحال کیوں ہوتا جا رہا ہے۔ اپنی پریشانیوں سے اتنے پریشان نہیں ہیں جتنا کہ بھائی کی خوشی سے پریشان ہے۔ یہ ہمارا حال ہو چکا ہے، اس لیے ہمیں مکمل محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے، اپنا احتساب کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم گھر سے باہر کہیں جا رہے ہو، تمہارے ساتھ میں تمہارا ننھا منھا بیٹا ہے اور نگاہ پڑ جائے کسی دوسرے بچے پہ جس کے کپڑے گندے ہیں، بال بڑا گندا ہے، تو یتیم ہے، تو تم اس بچے کے سامنے اپنے بچے کے ساتھ پیار محبت بھری باتیں نہ کرو، اپنے بچے کا بوسہ نہ دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس بچے کی نگاہ پڑ جائے گی تو اس کا دل ٹوٹ جائے گا، اس بچے کا دل کہے گا کہ کاش کہ میرے بھی والد ہوتے، وہ بھی میرا بوسہ لیتے، میرے ساتھ پیار کرتے۔ یہاں تک اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دوسرے کے بچوں کے سامنے
اپنے بچوں کے ساتھ پیار بھری باتیں نہ کرو، اس کا غصہ نہ دو، کہیں اس کا دل نہ ٹوٹ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم بازار جا رہے ہو، سودا سلم خرید رہے ہو، اپنے بچوں کے لیے پھل خرید رہے ہو، اگر تمہاری جیب اجازت دیتی ہے، جیب میں گنجائش ہے، تو ایک دو پھل آم سے پڑوسی کے بچوں کی نیت سے بھی خرید۔ اور اگر تمہاری جیب اجازت نہیں دیتی ہے، جیب میں گنجائش نہیں ہے، تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے، اپنے گھر کے بچوں کے لیے خرید لو، لیکن اس پھل کو چھپا کر کے گھر لاؤ، اور اپنے بچوں سے کہو کہ ان پھلوں کو گھر میں کھائیں، گھر سے باہر نہ کھائیں، گھر سے باہر نہیں کھائیں۔ کہیں پڑوسی کے بچوں کی نگاہ پڑ گئی تو ان کا دل ٹوٹ جائے، ان کا دل بھر آئے گا۔ یہاں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور آج کیا ہو رہا ہے؟ ہم دل توڑ رہے ہیں، ہم تلفی کر رہے ہیں، حقوق کی کوئی رعایت نہیں ہو رہی ہے، تو بزرگوں کہاں سے ہماری دعا قبول ہوگی؟ بارہا آپ تشریف لائے ہیں اور دور دراز سے تشریف لائے، ہمارے حضرت بھی بہت صعوبت اٹھا کر کے بھی بتلا رہے تھے، پریشانیوں کو اٹھا کر کے، سفر کی پریشانیوں کو برداشت کر کے تشریف لائے ہیں، ایک مبارک مجلس میں آئے، بہت مبارک مجلس، درود شریف کا جہاں ورد ہو اس سے بڑھ کر کے مبارک مجلس کیا ہو سکتی ہے؟ بہت مبارک مجلس، آپ کا آنا مبارک ہو، اور بے شک اس مجلس میں درود شریف کی برکت سے دعائیں اللہ قبول کرتا ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں، انشاءاللہ دعا ہماری قبول ہوگی۔ اس لیے آپ کا آنا مبارک ہو، اور آپ اس آنے کا اہتمام رکھیں، ہمیشہ آتے رہیں، اس سے خانقاہ رحمانی سے تعلق کا بھی ثبوت اور پتہ چلتا ہے۔ یہاں کے بزرگوں سے آپ تعلق رکھے، یہاں آئیں تو یہاں سامنے لیٹے ہوئے ہیں مولانا محمد علی منگیری رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا منت اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ، اور ہم سب کے پیر و مرشد حضرت مولانا محمد ولی صاحب رحمت اللہ علیہ، یہ یہاں لیٹے ہوئے ہیں۔ ان کی قبر پہ جایا کریں، باتیاں پڑھا کریں، اور ان بزرگوں کے وسیلے سے، واسطے سے اللہ سمجھے، اللہ پاک بزرگوں کے وسیلوں کو قبول کرتا ہے۔ جب بزرگوں کا، اللہ کے ولیوں کا وسیلہ واسطہ دیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس واسطے کی لاج رکھتا ہے۔ اس لیے وہاں جا کر کے فاتحہ پڑھیں اور ان کے وسیلے سے اللہ سے مانگیں، اللہ قاضی الحاجات ہے، اللہ پاک ہماری حاجات کو پورا کرے گا۔ اسی لیے ہمیں اس بات کو پورا دھیان دینا ہے، اس مجلس میں آپ آئیں، اہتمام سے آئیں، ہمیشہ آتے رہیں، اور یہاں کے بزرگوں سے آپ فائدہ اٹھاتے رہیں، اور حضرت صاحب کی دعاؤں میں آپ شریک رہیں۔ آج حضرت نہیں ہے اتفاق سے، لیکن جب بھی حضرت مجلس عموماً رہتے ہی ہیں، ان کی دعاؤں میں شریک رہیں، ان کی دعاؤں پہ آمین کہیں، اور اللہ پاک بزرگوں کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا، قبول کرتا ہے۔ تو اس نیت و لالچ سے بھی آنا چاہیے کہ بزرگ جب دعا کریں گے اور ہم آمین کہیں گے تو اللہ ہماری دعا کو قبول کرے گا۔ اللہ پاک ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیق